اولاد شاق، اولاد کی تربیت بڑا ہی مشکل ہے۔ فہم یحتاجون الی الصبر والسیاسہ، اس میں صبر اور سیاست کا دخل۔ سیاست کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سیاست کا معنی ہوتا ہے گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑے کو چلانا اور اس کی باگیں سنبھال کے اس کو کنٹرول میں رکھنا، یہ سیاست ہے۔ اور یہ جو سیاست ہے ملکوں کی، یہ بھی ہوتی ہے کہ ملک کو چلانا کیسے، کہاں رکنا ہے، کہاں جانا ہے، یہ سیاست ہے۔ یہ عام طور سے یہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہے نا انبیاء کی جو ہے سیاست، انبیاء نے بھی سیاست کی، یہ قوموں کی سیاست، وہ سیاست ہے کہ دعوت توحید کو کیسے لوگوں تک پہنچانا ہے، دانائی، حکمت اور سمجھ بوجھ کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ انتخابات میں حصہ لینا، لوگوں نے اس کا مطلب سمجھ لیا انتخابات میں حصہ لینا۔ کیا ٹائم ہوا؟ اب جلدی جاری، جلدی آ رہا، یہ سمجھ آ گئی نا، صبر اور سیاست۔ اور اس میں بعض بچے جو ہے نا ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اور وہ جو ہے نا سختی سے اونچی آواز سے بات کریں تو اس کو پسند نہیں کرتے۔ بچوں کو اونچی آواز سے ڈانٹیں اگر نا، وہ پسند نہیں کرتے۔ اور ان کے ساتھ پھر جو ہے نا ضدی بن جاتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اور طرح سے برتاؤ کرنا۔ اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن سے تھوڑی سی سختی کرنی پڑتی ہے، وہ باز نہیں آتی، لیکن یہ شدت جو ہے نا، یہ بچوں کو ڈانٹنے ڈپٹنے میں سختی اور شدت زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اتنا دانائی سے کہ وہ بگڑ نہ جائے، لیکن اس کو سمجھانا بجھانا ضروری۔ اور مار کٹائی جو ہے نا وہ سوائے نماز کے، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اس میں اگر نماز کے لیے نہیں جا رہا تو پھر اس کو سزا دے سکتے ہیں ہلکی پھلکی، یہ نہیں ہوتی لاتی پن دینی ہوتی، اس کو ہلکی پھلکی سزا، اس کو احساس دلانے کے لیے۔ اور 7 سال کے بچے کو انگلی سے پکڑ کے مسجد میں لے کے جانا، یہ جو ہے نا یہ اس کی تعلیم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول، تم میں سے ہر آدمی جو ہے وہ ہے راعی، رعایا ہے، ہر ایک رعایا ہے، اور سارے مسئول ہیں، صرف حکمران ہی مسئول نہیں ہوتا، ہر بندہ ہی مسئول ہے۔ کس طرح؟ فالامام راعٍ وہو مسئول، امام جو ہے یہ کیا ہے؟ راعی ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے سوال کیا جائے گا اپنے عوام کے بارے میں۔ والرجل راعٍ علی اہلہ وہو مسئول، جو مرد ہے وہ اپنے گھر والوں کا راعی ہے، نگہبان ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے، اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا، بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولہ، اور عورت اپنے گھر کی دیکھ بھال کرنے والی ہے، نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور اس کے بارے میں اس عورت سے اللہ تعالیٰ سوال کرے کہ تو نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے یا نہیں کی۔ والعبد راعٍ فی مال سیدی وہو مسئول، اور جو غلام ہے وہ اپنے جو مالک ہے نا، مالک ہے اس کے مال کا نگہبان ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، اور اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اولا فکلکم راعٍ وکلکم مسئول، یہ جان لو کہ تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور ہر آدمی سے سوال کیا۔ ہم اولاد کے بارے میں ذمہ دار ہیں تو ہم سے اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آپ نے تربیت کی ہے یا نہیں کی، کیا کیا تم نے اولاد کے ساتھ۔ تو یہ حدیث جو ہے بہت ہی ساری باتیں ہی اس میں جمع کر دی گئی، ہر طرح کی باتیں اس میں جمع کر دی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معقل بن یسار سے ہے کہ ما من عبد استرعاہ اللہ رعیۃ فلم یہتھا بنصیحۃ اذا لم یجد رائحۃ الجنہ، جس کو الا لم، جب کوئی بندہ جس کو کسی رعایا کا ذمہ دار بنا دیا گیا ہے اور وہ جو ہے ان کو نصیحت
نہیں کرتا، نصیحت کر کے ان کو اسی گناہ سے برائی سے ہٹاتا نہیں ہے، مگر وہ قیامت کے دن جنت میں جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اس کو جنت نہیں ملے گی، کوئی جنت کی خوشبو اس کو نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ جو معاملہ ہے بچوں کا، اس میں ماں باپ دونوں کو اپنی اولاد کی تربیت پر جو ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اور اس میں مراحل ہیں مختلف قسم کے، اور یعلم الطفل حسب مرتبته و فہمہ، ہر بچے کو جو اس کی ذہنی کیفیت ہے اس کے مطابق اس کی تربیت ہے۔ جو جتنا بعض زیادہ ذہین ہوتے ہیں، بعض شرارتی ہوتے ہیں، بعض جو ہے نا بالکل پھسڈی ہوتے ہیں، بعض ضدی ہوتے ہیں، تو یہ ماں باپ کا کام ہے، بہت بڑی یہ سیاست ہے کہ ان کو اس کے مطابق اس کی تربیت کریں۔ ایک نمبر ایک اس میں پہلا مرحلہ کیا ہے؟ یلقن الطفل اللہ ما اشارہ بالاصبع الی السماء، بچے کو جو نا اشارے سے کہ اللہ آسمان میں ہے، چھوٹے بچے کو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرے، اشارے سے کہ آسمان، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ آسمان کی، اور اس کو جب کھانا دینا ہے تو جو کھانا دینا ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے دینا، پوری روٹی نہیں پکڑا دینی اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کے منہ میں ڈالنے، بچے کے منہ میں ڈالنے، اور دائیں ہاتھ سے اس کو کھلانا، اپنے بچے کو دائیں ہاتھ سے کھلانا ہے۔ اور تیسرا نمبر یہ ہے اذا کان الطعام حارا فلا تنفخ فیہ، جب کھانا گرم ہو، یہ سنت ہے، جب کھانا گرم ہو تو اس پر پھونک نہیں مارنی، گرم کھانے پر پھونک نہیں مارنی، چائے پر پھونک نہیں مارنی گرم اگر ہے تو، یعنی بچوں کے سامنے پھونک نہیں مارنی چاہیے، بچوں کے سامنے پھونک نہیں مارنی چاہیے۔ فإن نبی نہا عن التنفس فی الاناء، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے برتنوں میں سانس لینے سے منع کیا ہے، جیسے ابو قتادہ سے بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور اگر بچے کو دیکھے جو وہ کر رہا ہے، تو اگر بچہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ میری ماں کیا کر رہے ہیں تو وہ ان کی نقل اتارے گا، ویسے ہی وہ کرنے لگ جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد الا یولد علی الفطرۃ، کوئی بھی بندہ جو ہے نا اس کو فطرت پر پیدا کیا گیا، یعنی فطرت اسلام پر، ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہوتا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يَهْوِدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ کام ہے ان کا۔ اسی طرح سے مجوسی جو یہ ایران کے لوگ ہیں نا، آگ کے پرست، یہ مجوسی ہوتا ہے، یہ والدین ہیں جو اس کو مجوسی بناتے ہیں، بچپن سے وہی مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ ایسے صحیح مسلم کی حدیث ہے یاد بن حمار سے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی خلقت عبادی حنفاء، میں نے سب بچوں کو پیدا کیا ہے کہ وہ یک طرف ہو کے اللہ تعالیٰ ہی کے بندے ہیں۔ فاجتالتہم الشیاطین، پس شیطان ان کو جو نا بھٹکا دیتا ہے اور ان پر جو ہے نا حملے کر کے ہٹا دیتا ہے، یہ جو بندے ان پر حملہ کرتا ہے، حتیٰ کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے پیٹ میں وہ مارتا ہے، ٹھونگے مارتا ہے، اور بچہ رونے لگ جاتا ہے، چیخنے لگ جاتا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں پتہ نہیں بچے کو کیا ہو گیا، ان پر دم کریں تو شیطان بھاگ جاتا ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ خیال رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی شیطان کچوکے لگاتا ہے۔ اسی طرح سے چوتھا نمبر اس میں یہ ہے کہ بچہ جب سال یا 1.5 سال کا ہو جائے اور وہ کھانا پینا شروع کرے تو اس کو تلقین کرنی چاہیے کہ بیٹا کہو بسم اللہ کر کے کھانا کھا، بسم اللہ کی تلقین کرنی چاہیے، اور پھر ایسا ایسا وہ پھر اس کا عادی ہو جاتا ہے، بچہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے دل ہی میں یہ جو ہے نا دعائیں پڑھتا ہے اور پھر کھانا کھاتا ہے، بسم اللہ کے ساتھ ہی یہ سارا کچھ کرتا ہے۔ اور جب آپ سمجھیں کہ میرا بچہ کچھ بڑا ہو گیا ہے، متا وجدتی ہی ہے اہلن، وجدتی ہی اہلن، جب جو ہے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ میرا بیٹا اب قابل ہو گیا ہے،
سمجھدار ہو گیا ہے تو ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو پھر ارکان اسلام سکھانے ہیں، ارکان اسلام، ارکان ایمان اور رکن الاحسان یہ سکھانے ہیں۔ اب یہ کیا کیا ہے یہ بھی بتا دیا۔ ارکان اسلام کیا ہے؟ ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج و صوم رمضان، بخاری مسلم۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ پہلی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور دوسرا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ نماز قائم کرنا، چوتھا یہ زکوٰۃ دینا، اور پانچواں یہ ہے حج کرنا، اور یہ وہ کلمہ جو ہے کلمے کا نمبر پہلا تھا، اور چوتھا نمبر حج کا ہے، تیسرا زکوٰۃ کا، دوسرا نماز کا، اور پانچواں نمبر رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ ہے رکن اسلام۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بھی رکن اسلام کہا گیا، اور حالانکہ وہ صرف زبان سے ہم ادا کرتے ہیں، تو زبان کے عمل کو بھی ایک عمل سمجھا گیا ہے، عمل سمجھا گیا، اور دل سے بھی ہم مانتے ہیں، اس کو دل کا عمل بھی سمجھا گیا کہ دل بھی عمل کرتا ہے، اس لیے یہ جو ہے نا ارکان اسلام ہے۔ دوسرا بتایا کہ بچوں کے لیے سکھانے ارکان ایمان کیا ہے، تو ابو ہریرہ سے حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ ان تؤمنوا باللہ، اللہ پر تو ایمان لیا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، کتبی، اس کی کتابوں پر، رسلی، اس کے رسولوں پر، ولقائی، اور اس کی ملاقات پر، یعنی قیامت کے دن پر، وتؤمنوا بالبعث الآخر، اور یہ کہ تم ایمان لے آؤ آخرت کے دن جب تم اٹھائے جاؤ گے۔ یہ 6 چیزیں ہیں جو ارکان ایمان ہیں، جس میں پہلا حصہ اور ارکان اسلام کا پہلا حصہ ایک ہی ہے، اس میں شہادہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور اس میں ہے تؤمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ یہ جو ہے نا اللہ پر ایمان لانا، یہ ایمان کی پہلی بنیاد ہے۔ اسی طرح سے احسان کیا چیز ہے، یہ بھی بچوں کو سکھانا ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی بندگی ایسے کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا۔ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اگر تو نہیں دیکھ رہا کم از کم یہ خیال کرو کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بچوں کو سکھانا ہے، یہ تربیت اولاد ہے۔ یہ جو ہے نا یہ نہیں تربیت، ٹھیک ہے گھر کا کام شام کروائیں، دودھ بھی لے کے آئے، بھانڈے بھی جو ہے نا ان کی صفائی کر لے، گھر کی بھی صفائی کر لے، لیکن اصل بچے کی تربیت تعلیم ہوتی ہے دین اسلام پر۔ یہ ارکان سارے اس کو سکھانے بچوں کو۔ اور اس میں 6واں نمبر جو ہے وہ یہ ہے علمیہ احکام الوضو، بچوں کو وضو کے احکام ماں سکھائے اور باپ بھی سکھائے۔ اور پھر یہ ہے کہ اذا اکل من اناء فقولی لہ یاکل بالذی یلیہ، کسی کھانے پر بیٹھے بچہ، کھانے کی تربیت اور تہذیب بھی سکھانی چاہیے۔ جب کھانے میں بیٹھے تو بچے کو کہنا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، سامنے سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ بوٹی اگر ادھر پڑی، یہ نہیں کہ وہ بوٹی کھینچ کے ادھر لے آنے اپنے پاس، وہ جہاں پڑی اس کو پڑی رہنے، اپنے سامنے جو پڑا ہے اس کو کھانا۔ یہ بھی ماں باپ کا جو ہے نا طریقہ کار ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی یہ بتایا کہ یا غلام سم اللہ، اے بچے، غلام یہاں بچے کے معنی میں، حسن غلام یہاں بچے کے معنی میں، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جو تیرے سامنے اس میں سے کھاؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ 8واں نمبر اس کا یہ ہے کہ نیکی کے کاموں کی عادت ڈالنا، بچے کو ترغیب دینا کہ کوئی اس کو آپ نے 10 روپے دیے ہیں تو اس کو کہنا بیٹا 5 روپے صدقہ کر دو، اپنے کسی غریب ساتھی کو دے دو، اس کی عادت ڈالنا، خیر کی عادت ڈالنا۔ اور جب بچہ اذا کان ابن 7 سنوات فدربیہ علی الصلاۃ، بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کی تربیت کرو نماز کے لیے۔ تو اسی طرح سے 9واں نمبر جو ہے نا یہ بتایا کہ ہاں 8ویں میں یہ آتا ہے مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کے لیے لے جاؤ، انگلی پکڑ کے لے جاؤ، اٹھا کے لے جاؤ، یہ نہیں کہ سویا رہنے دو، ماں کہ ابھی نیند بہت آئی، نہیں، نیند سے اکھاڑ کے اٹھا کے بھیجنا ہے، مسجد میں لے جاؤ، خود بھی جاؤ مسجد اور بچوں کو بھی مسجد لے کے جاؤ۔ وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائے، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، ان کو مارو، وہم ابناء 10 سنین، جب کہ وہ 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کو نماز کے لیے مار بھی سکتے ہیں۔
اور ایک بڑی زبردست بات بیان کی، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، جب 10 سال کے بچے ہو جائیں تو ان کو الگ الگ سلایا کریں، چاہے سکی بہنیں ہیں ان کو بھی اکٹھے نہیں سونے دیں، چاہے سکے بھائی ہیں ان کو بھی اکٹھے نہیں سونے دیں 10 سال کے جب ہو جائے۔ اسی طرح سے جو ہے یہ تو آگی بات کہ بچے جب 10 سال کے الگ الگ سلانا ہے۔ اور پھر 10واں نمبر اس کا ہے دَرِّبِیہِ عَلَى الصَّوْمِ، روزہ رکھنے کی بھی تربیت ان کو دینی۔ جب بچے کہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے تو رکھوائیں روزے، ماں باپ کو اجر ملتا ہے، اگرچہ بالغ نہیں بھی ہوا تو ان بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت دلوائیں، اس کا بہت جو ہے نا بہت ہی زیادہ فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اسی طرح سے 11 نمبر یہ ہے کہ علمی طفلک عقیدہ صحیحہ، اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ سکھائیں، اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ سکھائیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ شاید لاکھوں میں سے کوئی گھرانہ ایسا ہوگا جو اس بنیاد پر اپنے بچوں کی تربیت کرے، لاکھوں میں سے، بالکل لاکھوں میں سے، ہزاروں میں سے نہیں، سینکڑوں میں سے نہیں، لاکھوں میں سے، حتیٰ کہ اہل حدیث بھی۔ اور میں آپ کو بچپن میں مسجد لے جاتا تھا کہ نہیں لے جاتا تھا؟ بالکل۔ اپنے ساتھ جمعے کے لیے لے جاتا تھا کہ نہیں لے جاتا تھا؟ تقریروں میں لے جاتا تھا کہ نہیں لے جاتا تھا؟ آپ کو جو ہے نا دعائیں میں نے ساری سکھائی یا نہیں سکھائی؟ میں نے انہی بنیادوں پر پھر قرآن یاد کروایا، پھر جو ہے نا ترجمہ اس کا 10 پارے اسی جگہ بیٹھ کے میں نے 10 پارے آپ لوگوں کو پڑھا۔ میں نے اللہ کے دین اور شریعت پر آپ کی تربیت کی، میں نے کارخانے نہیں لگا کے دیا، آپ کو دین سکھایا، اور وہی آپ کے بھی کام آنے والا ہے اور میرے بھی وہی کام آنے والا ہے۔ اس لیے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ انی اعلمک کلمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ میں تجھے کچھ ایسی باتیں بتاتا ہوں اس کو یاد کر، احفظ اللہ یحفظ کا، تو اس کو یاد کرے گا تو اللہ تیری حفاظت کرے گا، احفظ اللہ تجد تجاہک کا، تو اس کو یاد کر لے اپنے سامنے رب کو پائے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ تو دعا کرے گا رب قبول کرے گا، تو دعا کرے گا تو اللہ تیری سنے گا اور تیری دعا قبول کرے گا۔ تو بخار ہو جائے، غم آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیفیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، اللہ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ تیری اس پکار کو سنے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تو مانگے تو رب سے مانگنا، کسی اور سے نہیں مانگنا۔ وإذا استعنت فاستعن بالله، اور جب تو مدد طلب کرے تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کیا کر۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، جان لو کہ اگر ساری دنیا لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَنْفَعُكَ بِشَيْءٍ، یہ یاد رکھنا ذرا، اگر تمہیں نقصان پہنچانے پر ساری دنیا بھی تل جائے تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو تیرے لیے نقصان نفع لکھ رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تجھے نفع وہی دے گا جو اللہ نے لکھ رکھا ہے تیری قسمت میں۔ دنیا تجھے نہ نفع دے سکتی نہ نقصان دے سکتی۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا بِشَيْءٍ، اور سارے لوگ جمع ہو جائیں گے تجھے نقصان پہنچانے پر، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، تمہیں کوئی بھی ذرہ برابر بھی نقصان پہنچا نہیں سکتے ہیں۔ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، قلم جو ہے نا اٹھا لی گئی ہیں، اب لکھنا نہیں قلم نے کچھ بھی، جو اللہ نے دینا ہے تجھے مل کر کے ہی رہنا، اور جو اوراق ہیں یہ خشک ہو چکے ہیں، اوراق خشک ہو چکے ہیں۔ تو یہ سکھانا ہے بچوں کو بچپن میں، یہ چیزیں ایمان ان کا مضبوط کرنا اس طرح سے۔ اور 12ویں چیز جو ہے نا جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی وہ ان کو سکھا دی، وہ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب لقمان نے اپنے بیٹوں سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ واعظ کر رہے تھے، یا بنیا، اے بیٹو، پہلی بات کیا کہی؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ ان شرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، حتیٰ کہ یہ ساری جو ہے 13 سے لے کر 19 تک آیتوں میں یہ بیان ہوا۔ وقصد فی مشیک، جو ہے تو اپنی چال میں اعتدال پیدا کر۔ وغضض من صوتک، اپنی آواز جو ہے اس کو پس رکھا کرو، چیخ چیخ کے بات کرنا جو ہے نا، اس کو کہا گیا کہ کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، چیخ چیخ کے بات کرنا یہ گدھے کی آواز جیسی آواز ہے، اس لیے نرمی سے بات کرنی، آہستہ سے بات کرنی۔ اللہ اکبر۔ ہاں یہ بھی ماں کو حکم ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائے، باپ بھی، کہ علمہ ان یستأذن اذا اراد ان یدخل، کسی گھر میں جائے نا بچہ تو گھر والوں سے اجازت لے کے دروازہ کھٹکھٹا کے پھر اندر جائے، سلام کرے،
اور اگر 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود جواب کسی نے نہیں دیا تو واپس آ جائے، گھر میں گھسنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ بھی سکھانا ہے اپنے بچوں کو، اس بات کی بھی تعلیم دینی ہے۔ اور علمی الامور المنہی لیتجنب، ایسے معاملات جو چوری چکاری، لڑائیاں جھگڑے، گالی گلوچ، جو پہلے ہم وہ پڑھ چکے ہیں، اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہ چیزیں نہیں کرنی، اس کی تعلیم دینی ہے، باقاعدہ سکھانا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا سکھانی ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم جو ہے وہ جو پڑھے اس کی تشریح بھی کرنی ہے، اس کو بتانا ہے۔ اور 16واں نمبر اس کا یہ ہے کہ اپنا بچے کا دل جو ہے اللہ کے ساتھ لٹکا کے رکھنا، الکی قلبہ باللہ عز وجل، اپنے بچے کا دل جو ہے نا رب کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ آ جائے نا وہ بچہ رب سے ہی مانگے ہر چیز، استغفر اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ باتیں مت کرے، اللہم صلی علی محمد، یہ اس قسم کی بات کرے، اس کا دل اللہ کے ساتھ چمٹا رہے۔ اور 17واں نمبر یہ ہے اہتمی بحفظ القرآن، اپنے بچوں کو قرآن یاد کرنے کا اہتمام کرے، قرآن یاد کروائے اپنے بچوں کو، کیونکہ حفظی ولدک کل یوم یسیرا ولو آیہ واحدہ، ماں کا کام یہ کم از کم ایک آیت جو ہے نا، ایک آیت کم از کم ہر روز اپنے بچوں کو سکھائے، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ہر روز ماں اپنے بچوں کو یہ ایک آیت سکھائے۔ اور جیسے عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین آدمی وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اور فرمایا ان افضلکم، یہ بدل خیر کی وجہ افضل بھی لفظ بھی ہے، افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ بھی افضل کام یہ ہے کہ افضل انسان وہ ہے، فضیلت والا انسان وہ ہے جو بچوں کو قرآن سکھاتا ہے اور سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے بچوں کے لیے اسی ضمن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو یاد کرنے کی، قرآن کریم کو یاد کرنے کی وصیت کرے، اور کہ میرے مرنے کے بعد بھی قرآن سے تم نے تعلق جو ہے نا وہ قائم رکھنا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے اس کے لیے شفاعت کرے گا۔ اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، قرآن کو پڑھا کرو، قرآن تمہاری سفارش کرے گا قیامت کے دن تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے۔ یہ بہت ساری حدیثیں جو ہے نا فضل القرآن اور اس کے بارے میں ہیں۔ آگے ہے 18واں نمبر، لا تترک اطفالک یخالطون اولاد السفہاء، یہ ذرا غور سے دیکھنا، جس کی وجہ سے تباہی اور بربادی آتی ہے۔ اپنے بچوں کو برے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنے دینا، اپنے بچوں کو برے لوگوں کے ساتھ، اولاد السفہاء جو گندے لوگ ہیں، سفی لوگ ہیں، بد دماغ ہیں، واہیات ہیں، ان کے پاس اپنے بچوں کو نہیں جانے دینا، کیونکہ فَإِنَّهُ بِذَلِكَ سَيَأْخُذُ أَقْوَالًا وَأَفْعَالًا كَبِيرًا، کہ وہ ان سے بری باتیں سیکھے گا۔ بری مجلس میں اپنے بچوں کو کسی بھی طرح سے وہ نہیں آپ نے جانے دینا۔ 19 نمبر یہ ہے لا تترکی اطفالک خارج البیت عند المساء، اپنے بچوں کو رات کو گھر سے باہر نہیں جانے دینا، اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہیں جانے دینا۔ میں نے ہمیشہ آپ کو سمجھایا نا کہ مغرب کے بعد گھر سے نہ نکلے، بالکل مغرب کے بعد گھر سے نہ باہر جائے، اور کیونکہ فن الشیاطین تنتشر حینئذ، شیطان پھیل جاتے ہیں دنیا اس ٹائم، اس لیے رات کے اندھیرے میں گناہ بڑھ جاتے ہیں۔ جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی رات کو ہوٹلوں پر جاتے ہیں اور وہاں نشہ کرتے ہیں۔ جس نے آتے جاتے کوئی سفر ہے تو سفر میں رات میں بھی چائے پی لی، اس میں ہوٹل میں چائے پینا گناہ نہیں ہے، لیکن وہاں بیٹھ کے جو عادتیں خراب ہوتی ہیں، یہ باہر اس قسم کے ہوٹل 2-3 جہاں کئی کافی عمر والے لوگ بھی اور نوجوان لوگ بھی وہاں نشہ کر کے پڑے ہوتے ہیں، ساری رات پڑے رہتے ہیں وہاں۔ اس لیے رات کو اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیا کرو۔ اذا کان جنح اللیل او امسیتم فکفوا صبیانکم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جابر بن عبداللہ سے کہ جب رات اپنے پر پھیلا دے اور رات ہو جائے
اپنے بچوں کو باندھ لو، سنبھال لو، ان کو باہر نہ نکلنے دیا کرو. فإن الشیاطین تنتشر حینئذ، کیونکہ شیطان اس وقت پھیل جاتے ہیں. فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب، اور جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو ان کو جو ہے نا اپنے کمروں میں لے جاؤ اور دروازے سارے بند کر دو، اور وذکر اسم اللہ، اور اللہ کا نام لو، بچوں پر دم کر کے ان کو پھر سویا کرو. کیونکہ فن شیطان لا یفتح بابا مغلقا، کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتا. وذکر اسم اللہ، یہاں سے یہ مراد میرا خیال لیا جائے گا کہ دروازے بند کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا کرو، بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرو. ہاں یہ ٹھیک ہے، اور ویسے بھی ہے کہ ان پر دم کر دیا کرو. وذکر اسم اللہ، اللہ کا نام لیا کرو، اور بسم اللہ کر کے نا دروازہ بند کر دو. تو اس لیے دروازہ پڑھ کے، اور جب کوئی بھی کام شروع کریں، کوئی چیز رکھنی ہے نا، اس کے اوپر بھی پانی برتن یا الٹا دیں یا اس کے اوپر کوئی چیز رکھ دیں. یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور 21 نمبر یہ ہے کہ احرصی ان یجالس ولدک الصالحین، تم پورا حرص اور لالچ رکھو کہ اپنے بچوں کو نیک لوگوں کی مجلس میں بھیجا کرو، وہاں بٹھایا کرو، علماء کی مجلس میں بھیجا کرو. ٹھیک ہے نا. اللہم اکثر مالہ و ولدہ، جیسے وہ ام سلیم جو ہے نا بولدہا انس الی النبی، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں. ام سلیم جو ہے کہنے لگی کہ یا اے رسول اللہ، انس خادمک یا رسول اللہ، یہ انس آپ کا خادم ہے. تو فرمایا اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہ فیہ، اے اللہ اس کا مال بھی زیادہ کر دے، اولاد بھی زیادہ کر دے، اور اس میں برکت پیدا فرما. تو ان کے تقریباً 150 بچے تھے. اللہ اکبر. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ انس بن مالک کی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اور مال بھی بڑا دیا تھا، حالانکہ وہ خادم تھا آپ کا. تو جو دین ہے نا، اسی میں دنیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم خود ماہر ہیں اور دین تو مولویوں کا کام ہے. ایک مومن یہ نہیں سوچنا چاہیے اس کو کبھی.